السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، متفق عليه۔ محترم حضرات، پچھلے 2 دنوں سے مسجد کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بحیثیت مسلمان مساجد کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اور اللہ کے گھر سے ہماری کیسی تربیت ہوتی ہے، اور اللہ کے گھر کے لیے جب ہم آئیں تو کن کن باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے بہت سی اہم باتیں ہم نے آپ کے حوالے کی۔ حقیقت میں جس جگہ ہم اور آپ فی الوقت موجود ہیں، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ جگہ ہے، اور یہاں جب بندہ پہنچتا ہے تو اس کا ہر لمحہ باعث خیر اور باعث سعادت ہوتا ہے۔ انسان یہاں سے سعادت حاصل کرتا ہے، یہاں سے اللہ کی مغفرت وہ پاتا ہے۔ یہاں قدم رکھنے کے بعد حقیقت میں ہر انسان کا دل، اس کی کیفیت یہیں سے بدلنے لگتی ہے۔ باہر کی زندگی میں ہم جیسے بھی ہوں، لیکن اللہ کے گھر میں قدم رکھنے کے بعد انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ حقیقت میں اسی تڑپ کے ساتھ مجھے اور آپ کو یہاں داخل ہونا چاہیے دوستو۔ حقیقت میں جب ہدایت کی تڑپ لے کر اللہ کے گھر میں قدم رکھیں تو لوٹنے سے پہلے ہدایت ملے گی، لوٹنے سے پہلے توبے کی توفیق ملے گی۔ اور حقیقت میں یہاں جو ہدایت لے کے ہم نکلتے ہیں، باہر کی زندگی میں کچھ ایسی باتیں جو آپ کے دلوں سے ہدایت کو چھین لے، تو اللہ کے گھر میں حاضری کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو محفوظ کر دیتے ہیں، آپ کے دل کو اللہ بچا دیتے ہیں۔ اور دور حاضر کا بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ میرے اور آپ کے دل صحیح سالم رہے۔ کب بہک جائیں، کب غلط راستے پہ چلے جائیں، ہم نہیں جانتے۔ اسے انسان کے دل کی سلامتی اللہ کے گھر سے وابستگی میں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے جو خوشخبری سنائی اس بندے کو جو کل قیامت کے دن اللہ اسے اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے، جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے سائے کے علاوہ، تو اس میں جس بندے کا آپ نے ذکر فرمایا اس کے دل کو آپ نے مسجد سے جوڑا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے محدثین نے کہا باہر کی زندگی میں بھی آپ مسجد کو لے کر فکر مند ہیں، اپنی نماز کو لے کر، اپنی تربیت کو لے کر، رب کو منانے کو لے کر فکر مند ہیں۔ اللہ کو ایسے دل بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ ان دلوں کی بڑی لاج رکھتے ہیں جن دلوں میں ایسی ایمان کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اس دل سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ کسی وجہ سے ہم یہاں آ جائیں، یہاں آنے کے باوجود اللہ سے میرے اور آپ کا دل کنیکٹ اور تعلق جو ہے قائم نہ کر پائے، اس کی ہم کو جو ہے بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دل سے پناہ مانگنا دوستو۔ اسی لیے کہا گیا جب اللہ کے گھر آئیں تو ادب کا لحاظ رکھیں، توجہ کے ساتھ آئیں، ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ انہی میں سے دور حاضر میں جو عموماً علماء ہدایت دیتے ہیں کہ جب آئیں تو موبائل کے سلسلے میں بندوں کو لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ موبائل کو سائلنٹ، سوئچ آف، دونوں میں سے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے گا۔ اب عموماً ہمارے پاس مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سمجھ لیجئے گا داخل ہوئے مسجد میں، توجہ نہ دی آپ نے موبائل کو سائلنٹ کرنے کی، نماز میں داخل ہو گئے، تو ظاہر بات ہے کہ انسان باہر کی بہت ساری جو ہے ضروریات سے جڑا رہتا ہے۔ اچانک دوران نماز
آپ کا فون بجنے لگا۔ حقیقت میں دوران نماز فون بجنے لگے، یہ کوئی حقیقت میں تعجب والی بات نہیں ہے۔ تعجب یہ ہے کہ آپ اسے گناہ سمجھے، اپنے اس رنگ ٹون کو آپ جو ہے سائلنٹ کرنے کو، جو آپ تھوڑی سی حرکت آپ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اسے گناہ سمجھتے ہیں، اور یہ جو گناہ سمجھنے کا جو معاملہ ہے، بہت سے نمازیوں کو ہم پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ اور بہت سے اللہ کے بندے نوجوان ایسے رنگ ٹون رکھتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، وہ آواز سن کر انسان کو گناہ یاد آتا ہے، وہ آواز سن کر انسان کو برائی کی دنیا یاد آتی ہے، وہ آواز حقیقت میں کسی گانے کی نقالی ہوتی ہے جس میں جو ہے یعنی کسی کی برائی کی دنیا کے حوالے سے انسان کو لے جائے۔ اسی لیے رنگ ٹون بھی ہمارے ایسے ہوں جو انسان کو گناہ یاد نہ دلائے۔ تو یہ مسجد میں ہوں یا باہر کی زندگی میں ہو، بحیثیت مسلمان اس کا لحاظ رکھے۔ لیکن یاد رکھیے دوستو، نماز میں تھوڑی حرکت کر سکتے، الحرکت الخفیفہ۔ علماء نے کہا کہ نماز میں درست ہے۔ مثلا آپ کا موبائل بج رہا ہے تو عموماً ہمارے یہاں پر موبائل میں جو سائڈ میں جو بٹن ہوتے ہیں، آپ بغیر موبائل دیکھے صرف اپنے ہاتھ کو جیب کے پاس لے جائیں، اس بٹن کو دبا دیجیے گا، شاید کہ جو ہے رنگ ٹون جو آواز بج رہی وہ ختم ہو جائے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آواز ختم نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے باقاعدہ موبائل نکالیں اور اسے یا تو سوئچ آف کریں یا اسے سائلنٹ موڈ پہ لائیں۔ نماز میں اتنی حرکت تو کر سکتے ہیں آپ، بالکل درست ہے، نماز میں تھوڑی بہت حرکت درست ہے۔ حتیٰ کہ جیسا کہ امام محترم نے بھی اعلان کیا، جو دوپہر میں جو مسئلہ ہوا، اگر آپ کا موبائل بالکل آپ نے زمین پہ رکھ دیا اور آپ قیام میں ہے، وہاں اگر آواز بج رہی ہے تو آپ جھکیے گا اور موبائل کو لیجئے گا اور اسے سائلنٹ کیجئے گا۔ جھکنا، موبائل کو اٹھانا تو الحمدللہ اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر آپ صرف ہاتھ جو ہے دبا کر اگر سائلنٹ کر سکتے ہیں، یہ افضل ہے، ورنہ اگر آپ موبائل لے کر کس کا ہے کال دیکھ کر اگر آپ سائلنٹ کریں گے تو وہاں سے آپ کا خیال بدلنے لگے گا۔ اگر ایسے بندے کا کال آئے جس کے کال کی آپ کو امید نہ تھی، پھر وہاں پر شیطان آپ کی نماز میں خلل پیدا کرے گا، انہوں نے مجھے کیوں کال کیا، کیا اہم بات تھی، کیا مسئلہ ہوا، پتہ نہیں آپ کس دنیا میں کھو جائیں گے۔ بہتر ہے کہ آپ اسکرین پہ نظر نہ ڈالیں تو بہت بہتر ہے، تاکہ آپ کی نماز محفوظ رہے۔ اور اسی طرح سے نماز میں آپ اللہ الحمدللہ دوسری صف میں یا پہلی صف میں اچانک دیکھا کہ کسی کا وضو ٹوٹا یا جگہ خالی ہوئی، تو اگر آپ تیسری صف میں ہیں تو دوسری صف میں آ جائیے، دوسری صف میں ہیں تو پہلی صف میں آ جائیے۔ تو دوران نماز بھی آپ صفوں کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے پہلی صف میں جگہ خالی ہوئی تو پیچھے کھڑے ہونے والوں کی یہ ذمہ داری ہے وہ آگے بڑھ کر اسے مکمل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پہلی صف میں جگہ خالی ہوئی اور چوتھی صف والوں کو محسوس ہو وہاں سے یہاں آنے کی بالکل آپ کو کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جو بالکل قریبی صف ہے تو وہاں آپ یا تو آگے ہو سکتے ہیں یا تھوڑا بہت پیچھے ہو سکتے ہیں۔ نماز میں اتنی حرکت کی گنجائش ہے دوستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی اپنی نواسی امامہ رضی اللہ عنہا کو کبھی کبھار آپ کندھے پر سوار کر لیتے، نماز پڑھتے، جب رکوع سجدہ کرنے کی بات آتی تو امامہ رضی اللہ عنہا کو نیچے کر دیتے، اور جب پھر قیام کے لیے کھڑے ہوتے پھر اپنے کندھے مبارک پر اپنی نواسی کو آپ جو ہے سوار کر لیتے۔ تو اتنی حرکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیا کرتے تھے، جیسا کہ خود مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، کچھ آگے بڑھ رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے۔ صحابہ کرام کو یہ حرکت کچھ جو ہے تعجب میں ڈال دی، اللہ کے نبی نماز میں کیوں آگے جا رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ کے تعجب کو دور کیا، اصل جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو ابلیس اپنے ہاتھ میں انگار لے کے آیا اور کبھی میری جانب اس طرح سے کر رہا تھا اور کبھی پیچھے کر رہا تھا، اور میرا من کر رہا تھا اس ابلیس اور شیطان کو میں پکڑ لوں اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دوں اور مدینے کے بچے اس جن کے ساتھ کھیلے۔ لیکن مجھے نبی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، انہوں نے اللہ سے کی تھی ربی ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ نبی سلیمان نے اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو حکومت ویسی سلطنت عطا نہ فرما، جہاں آپ کی حکمرانی انسانوں پر تھی وہیں پر جنوں پر بھی آپ کی حکمرانی تھی، پرندوں
اور چرندوں پر بھی حضرت سلیمان کی حکمرانی تھی، تو جنوں کو قبضہ کرنا یہ صرف نبی سلیمان کی خصوصیت ہے۔ اس امت میں منع کر دیا گیا کہ جن کو قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن قبضہ کرنا بالکل جائز نہیں، اور قبضہ کرنے والا شریعت کی نظر میں گنہگار ہوگا۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی نماز صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں حرکت کر رہے تھے، یہ حرکت درست ہے دوستو۔ نماز کس سے باطل ہوتی ہے؟ آپ دوران نماز آپ نے بات کر دیا تو آپ گفتگو کرنے سے نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ زور زور سے کہے لگا کر ہنس رہے ہیں تو نماز میں ہنسنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے کھانے پینے کی چیزیں اگر آپ کچھ کھا لیا تو نماز میں داخل ہونے سے پہلے اچھی طرح سے کلی کر کے آنا چاہیے۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دودھ نوش فرماتے نماز شروع ہونے سے پہلے، وضو کر لیا اللہ کے نبی نے، اس کے بعد آپ نے دودھ نوش فرمایا، تو دودھ نوش فرمانے کے بعد اپنے منہ کو اچھی طرح سے آپ صاف کر لیتے اور صحابہ سے آپ فرماتے فَإِنَّ فِيهِ دَسْمًا، کہ اس میں چکناہٹ ہے۔ دودھ پینے کے بعد یوں ہی آ کر نماز میں کھڑے ہو جائیں گے، جو چکناہٹ ہوتی ہے اس سے انسان کو نماز میں خلل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے کلی صاف، اچھی طرح سے کلی کر کے منہ صاف کر کے آتے تھے۔ تو یہیں سے اگر آپ گوشت وغیرہ کھا کے آتے ہیں اور دانتوں میں اگر وہ اٹک جائیں تو پہلی فرصت میں اسے صاف کر کے آئیے گا۔ بعض اللہ کے بندے دوران نماز اپنی انگلیوں کو دانتوں پر سے گزارتے ہیں اور منہ صاف کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ آپ جو ہے نہ چاہتے ہوئے اچانک بلغم نکل آئے تو دستی کیجیے گا، اور دستی میں اپنے بلغم کو کر کے پھر اس کو واپس کر دیجیے گا۔ اور حقیقت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے بلغم اور تھوک وغیرہ کے سلسلے میں کہ اس زمانے میں مٹی میں نماز پڑھتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں دوران نماز اگر بلغم یا تھوک نکل آئے تو نماز کے دوران ہی آپ زمین میں تھوک دیجیے گا، اور اس کا کفارہ کیا ہے کہ نماز کے دوران ہی اسے آپ جو ہے مٹی ڈال کر اسے اوپر بند کر دیجیے گا، تو گویا کہ اس تھوکنے کا بلغم کو باہر نکالنے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہاں تو عمل نہیں کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ ترکیہ کے قالین جو ہے منگائے گئے ہیں، اگر یہاں پر یہ حرکت کریں گے تو عورت کو بہت تکلیف ہوگی، اسی لیے آپ کے پاس ٹشو ہے یا دستی ہے، اس کو آپ جو ہے اس سے آپ باہر کر دیجئے گا اور اپنے ٹشو اور دستی کو جیب میں ڈال لیجئے گا۔ اتنی بہت حرکت نماز میں آپ کر سکتے ہیں دوستو۔ شروع میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی، وہ مشہور مسئلہ آپ جانتے ہیں تحیۃ المسجد کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وفي رواية حتى يصلي ركعتين، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو اسے چاہیے کہ نہ بیٹھے فوراً، یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھنا چاہیے۔ آپ داخل ہوئے 1 یا 2 منٹ باقی تھے، 2 یا 1 منٹ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو انتظار کر لیجیے گا، دیکھا 3-4 منٹ باقی ہے، 2 رکعت ادا کر سکتے ہیں، بہتر ہے دوستو۔ تحیۃ المسجد سنہ مؤکدہ ہے، حتیٰ کہ علماء نے کہا عصر کے بعد بھی آپ اگر مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو صرف سبق والی قضا والی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں مسجد میں، تو اسی طرح سے تحیۃ المسجد بھی پڑھ سکتے ہیں عصر کے بعد آپ مسجد میں داخل ہوں۔ ورنہ عام حکم کیا ہے، کوئی نفل نماز آپ عصر کے بعد نہیں پڑھیں گے، فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز آپ نہیں پڑھیں گے، اسی طرح سے عصر کے بعد عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھیں گے۔ کوئی قضا نماز تھی، سبق والی نماز، جنازے کی نماز ہے یا آپ کی کوئی قضا نماز ہے، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تحیۃ المسجد بھی 5:30 بجے مسجد میں داخل ہوئے، الحمدللہ 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ایک صحابی کو دیکھا کہ آپ داخل ہوئے مسجد میں، یوں ہی بیٹھ گئے بغیر 2 رکعت ادا کیے، آپ نے خطبے کے دوران ہی فرمایا اے اللہ کے بندے کھڑے ہو جائیے، یا عبداللہ قم وصلی رکعتین، اے اللہ کے بندے کھڑے ہو جائیے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے سے جانتے تو الحمدللہ، جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے۔ آپ اگر پڑھنا چاہیں نفل کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ 12:25 پہ خطبہ شروع ہوتا ہے، آپ 12:15 بجے آ گئے، 12 بجے آ گئے تو آپ موقع ہے تو 2 رکعت کر کے جتنی چاہے نفل کی نیت سے پڑھیے گا۔ لیکن جو
ظہر کی سنت ہے، جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے۔ ایک سنت ہے وہ سنت تحیت المسجد کی سنت مؤکدہ ہے، اس نیت سے پڑھ کے بیٹھ جائیے گا۔ پھر مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سنت کی نیت نہیں کریں گے، نفل کی نیت کریں گے۔ اور حقیقت میں سنت کب پڑھیں گے آپ؟ جمعہ کے بعد 2 رکعت پڑھ سکتے، 4 رکعت پڑھ سکتے۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اگر نماز کے لیے اقامت کہی جائے اس مسجد میں دو نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ فرض نماز جب قائم ہو جائے وہاں سنت آپ قائم نہیں کر سکتے، فوری طور پر سنت کو چھوڑیے اور فرض میں شامل ہو جائیے۔ اگر آپ کسی وجہ سے فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت آپ نے چھوڑ دی، مسند احمد کی حدیث ہے کہ کبھی کبھار آپ فوری طور پر فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں جو پہلے پڑھنی چاہیے، لیکن علماء نے کہا ہمیشہ اسے معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اصل تو فجر سے پہلے پڑھنا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب پانے کے لیے کسی وجہ سے آپ سے چھوٹ جائے، کبھی اس تاخیر سے بیدار ہو گئے تو فجر کے بعد بھی کبھی کبھار قائم کر سکتے ہیں۔ مسند احمد کی دلیل الحمدللہ موجود ہے۔ بس 2 باتیں ذکر کر کے مسجد کے حوالے سے اپنی بات میں ختم کروں گا۔ ایک بات یہ ہے دوستو، مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اس پر تو یہاں پابندی ہوتی ہے، لیکن فقہی مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، مسجد میں کتنی بڑی سی قیمتی چیز کیوں نہ ہو، مسجد کے ذریعے سے ہرگز اس کا اعلان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من سمع رجلا ينشد ضالہ فلیقل لا رد اللہ علیہ، اگر کوئی بندہ کسی کو سنے اپنی گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرتے ہوئے تو اس بندے کو کہنا چاہیے، سننے والے کو کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ لا رد اللہ علیہ، اللہ تمہاری چیز تمہیں نہ لوٹائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سننے والے کو یہ دعا، یہ بد دعا دینی چاہیے، لا رد اللہ علیہ، اللہ تمہاری چیز تمہیں نہ لوٹائے، تم بہت بڑی مخالفت کر رہے ہو۔ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں باہر اعلان کرنے کا، لیکن مسجد کے ذریعے سے ہرگز وہ آواز نہیں گونجنی چاہیے، حتیٰ کہ الحمدللہ سنا کہ یہاں پر کوئی خاص جگہ ہے، اگر کوئی چیز گم ہو جاتی ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لوگ، جا کے وہاں رکھ دیتے ہیں تو اپنی چیز جا کے وہاں پر لے کر چلے جائیں نشانی وغیرہ بتا کر۔ اس مسجد نبوی میں الحمدللہ بہت سارے لوگوں کے سامان جو گم ہو جاتے ہیں وہاں پر خاص ایک کمرہ ہے، فرسٹ فلور میں لوگ جاتے ہیں اپنی نشانی بتاتے ہیں، الحمدللہ نشانی اگر آپ نے صحیح بتائی تو آپ کی امانت آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن ضروری ہے دوستو اللہ کے گھر میں جب ہم آئیں تو اگر کسی کی قیمتی چیز اگر وہ چھوڑ کے چلے جائیں، اللہ کے واسطے اس پہ قبضہ نہیں جمانا چاہیے، کمیٹی کے حوالے کرنا، امام مسجد کے یا کمیٹی کے حوالے کر دینا، وہ لوگ جب ڈھونڈتا ہوا بندہ ہے مستحق تک اسے پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ مسجد میں خرید و فروخت کا اعلان ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم کسی بندے کو دیکھو مسجد میں کھڑا ہو گیا، وہ سامان فروخت کرنے کا اعلان کر رہا ہے یا سامان خریدنے کا اعلان کر رہا ہے، ایسے بندے کے حق میں کہو اللہ تمہاری تجارت میں برکت نہ دے، اللہ تمہاری تجارت کو غارت کر دے، لا اربح اللہ تجارتک، صحیح حدیث ہے۔ تو اس جو ہے فروخت کرنے والے اور بیچنے والے کے حق میں یہ دعا کرنی چاہیے کہہ کر ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے۔ بہرحال الحمدللہ اس پر بھی عمل ہوتا ہے، کوئی بھی معاملہ، حتیٰ کہ مسجد والوں نے اگر اپنا کیلنڈر بھی اگر چھاپا تو اس کا اعلان بھی مسجد سے نہیں ہونا چاہیے، اس کی قیمت 30 روپے ہے، لہذا اللہ کے بندو مسجد کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کو خرید دو، یہ بھی خریداری کا اعلان ہے۔ کیونکہ ہم بعض مساجد میں دیکھتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، وہ کہتے ہیں تو مسجد کی جانب سے کیلنڈر چھپا ہے اسے اعلان کرنے میں کیا حرج ہے؟ کہا کہ بالکل عام حکم ہے، وہ مسجد کی جانب سے ہو یا باہر کا معاملہ ہو، خرید و فروخت کا
اعلان مسجد میں بالکل درست نہیں، گم شدہ چیز کا اعلان بالکل درست نہیں۔ یہ چند آداب تھے دوستوں جو مسجد میں آتے ہوئے ہمیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل کو مسجد سے جوڑ دے، مسجد سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا مضبوط رشتہ اللہ قائم کر دے۔ رمضان میں جیسے میرے اور آپ کے دل میں عجیب کیفیت اللہ کے گھروں کو لے کر ہوتی ہے، اللہ کرے کہ رمضان کے بعد بھی یہ کیفیت ہمارے اندر باقی رہے، ہم مساجد کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر ہم مرد حضرات 5 وقتہ نماز با جماعت پابندی کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنا دے، 5 وقتہ نمازوں کا اللہ ہمیں پابند بنا دے۔ اللہ ہمیں نمازوں میں لذتیں پیدا فرمائے، اللہ ہمیں نمازوں سے محبت پیدا فرمائے، اللہ بندگی سے محبت پیدا فرمائے، گناہوں سے اللہ نفرت پیدا فرمائے۔ جب کوئی عبادت ہم سے چھوٹ جائے اللہ میرے اور آپ کے دل میں وہ فکر بندی پیدا فرمائے، وہ جذبہ پیدا فرمائے، آگے بڑھ کر اس بندگی کو ہم بچا لانے والے بن جائیں۔ اللہ تمام مساجد کو آباد رکھے، اللہ تمام مساجد کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے مدارس جو دین کے قلعے ہیں اللہ ان مدارس کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے علماء کی اللہ حفاظت فرمائے، دین کے داعی حضرات اور خدام کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی بالعموم اور سرزمین ہندوستان میں بسنے والوں کی بالخصوص اللہ حفاظت فرمائے۔ دشمنوں کی سازش کو اللہ مٹی میں ملا دے۔ اللہ ہم سب کو اپنے کردار کے ذریعے اسلام کا اچھا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہر نعمت سے ہمیں نوازے، ہر شر اور برائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔